بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ اقرا ٹی وی کے کچھ شاندار پروگرامز حال ہی میں ہوئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پروگرامز کو شرف قبول عطا فرمائے اور الخیر فاؤنڈیشن کو بھی، اقرا ٹی وی کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جو کاوشیں، جو کوششیں اور جس انداز میں آپ کی طرف سے ماشاءاللہ خیر مقدم کے جذبات سامنے آئے، وہ بلا شبہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم سے نوازیں اور آپ کی تمام خدمات، آپ کے تمام جو ڈونیشن اور تعاون ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کے ساتھ ہوں اور بعض خصوصی موضوعات کے حوالے سے اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ امپورٹنس آف دعا، یعنی دعا کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور موضوع بھی آپ کے سامنے لاؤں کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہدایات ہمیں ملتی ہیں، کیا اس سلسلے میں معتدل موقف ہے اور کیا اس سلسلے میں صحیح بات ہے، اس کو ہمارے سامنے واضح کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہر قسم کے خلفشار اور اس سلسلے میں جو پائی جانے والی ذہنی الجھنیں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے اور صحیح بات دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح جو ہے واضح ہو جائے، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے دعاؤں کی ضرورت، اہمیت، افادیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہوں گا کہ دعا کے بارے میں بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی بڑی اہمیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے تم دعا کرو، ضرور میں اسے قبول کروں گا۔ تو بلکہ یہی آیت ایک حدیث کا بھی حصہ ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،
रवाह तिरमिज़ी व सह्हहु अबू दाऊद वक़ाल अल-हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ऐन इबादत है, दुआ ही इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है, दुआ ऐन इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर इस्तिदलाल फरमाते हुए कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। आपके परवरदिगार ने यह फरमाया, तुम्हारे परवरदिगार ने यह फरमाया, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारे परवरदिगार ने, रब ने यह फरमाया कि मुझसे दुआ किया करो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग, इन्नल्लज़ीना, जो लोग, यस्तकबिरूना अन इबादती, मेरी इबादत से, यानी दुआ से, यहाँ भी दुआ का ज़िक्र किया गया और दुआ ही को इबादत करार दिया गया। तो जो लोग मेरी इबादत से यानी मुझसे दुआ करने से एराज़ बरतते हैं, तकब्बुर करते हैं, एराज़ बरतते हैं, दुआ नहीं करते, वो अन करीब जहन्नम में सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो अन करीब जहन्नम में जलील और रुस्वा होकर दाखिल होंगे, जलील और रुस्वा होकर, खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। यानी दुआ की एक तरफ अहमियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, दुआ का हुक्म भी दिया है। बाज़ लोग समझते हैं कि चलो अच्छा काम कर लिया, दुआ कर ली, लेकिन ये जो हुक्म की भी तामील है कि तुम्हारी कमज़ोरी का तकाज़ा यह है, तुम्हारे ज़ुअफ़ का तकाज़ा यह है, और तुम्हारी लाचारी, बेकसी, बेबसी, अब्दियत, बंदगी का लाजमी तकाज़ा यह है कि तुम मुझसे ज़रूर दुआ करो। अल्लाह अकबर। और अगर कोई दुआ नहीं करता, कितने लोग हैं हम समझते हैं कि अच्छा चलो उसने शायद अच्छा एक काम था वो नहीं किया, महरूमी रही, दुआ करता तो अच्छा था, नहीं किया तो शायद कोई गुनाह नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि अगर कोई एराज़ बरतता है, तकब्बुर का मामला इख्तियार करता है, कितने लोग हैं दुआ ही नहीं करते, दुआ के लिए हाथ उठें तो वो छोटे बन जाएंगे और छोटापन सामने आ जाएगा, आजिज़ी सामने आ जाएगी, या फिर मजबूरी में दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो फिर बोझ महसूस होता है, भारी बोझ महसूस होता है। या आपको यह नज़र आएगा कि कोई चेहरे पर रोने के आसार नज़र नहीं आते, मांगने के आसार नज़र नहीं आते। है दुआ से कैसी महरूमी की बात होती है। हदीस में फरमाया गया है कि रोने की बात की गई है, तरगीब दी गई है, वरना ये फरमाया गया है कि रोने वालों की शक्ल कम अज़ कम बना लो। रोना तो इख्तियार में नहीं है, हर वक्त रोना आएगा नहीं, यह हर वक्त मुमकिन नहीं हो पाता। हाँ, कितने अल्लाह वाले हैं कि उन्होंने दुआओं की लज्जत हासिल कर ली, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ मांगने, रोने, गिड़गिड़ाने, मन्नत समाजत करने की आदत उनको पड़ गई। तो फिर क्या हुआ कि अब वो दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं, बेइख्तियार उनका दिल टूट जाता है। जो इस दर का भिखारी है, किस्मत का सिकंदर है। तो दुआ की बड़ी अहमियत है। और दुआ से एराज़ बरते, तकब्बुर करे, एराज़ बरते, रोगर्दानी इख्तियार करे, दूरी इख्तियार करे, अपने आप को बचाते हुए कतरा कर
دعا سے دور ہو جانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اللہ اکبر۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور اس کی تحسین فرمائی ہے، حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت فرمایا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے کوئی چیز محترم نہیں ہے، مکرم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی والحاکم، وقال الحاکم صحیح الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو، جس شخص کو یہ بات پسند ہو، یعنی من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں، مشکلات کے وقت، جب تکلیفیں ہو رہی ہیں، مشکلات درپیش ہیں، ایسے وقت میں اس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے، جس کو یہ بات پسند ہو، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت میں، خوشحالی کے اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ عام طور سے خوشحالی کے موقع پر انسان اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، بھلا دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ مال انسان کو غافل بنا دیتا ہے، اولاد انسان کو غافل بنا دیتی ہے، دولت انسان کو غافل بنا دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں نہیں ہوتے، دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، کوئی دل مچلتا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رواں ہوتے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، دل نہیں لگتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، میں اپنی امت کے فقر کا اتنا ڈر مجھے نہیں ہے جتنا زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اس کو غنا حاصل ہو جائے گا، میری امت غنی ہو جائے گی، مالدار بن جائے گی تو اس میں سختی آ جائے گی، یہ اس کے لیے زیادہ باعث فتنہ ہے۔ فقر و فاقے کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مال و دولت کی وجہ سے بڑے فتنے ہوتے ہیں، اس میں ایک فتنہ یہ ہے کہ دل پتھر بن جاتا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، دل تڑپتا نہیں ہے، مچلتا نہیں ہے، اللہ کے عشق اور محبت سے لبریز نہیں ہوتا ہے، اور ایک سختی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب مجبور ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے، اور اس کی آواز پھر اللہ تعالیٰ کو پہنچتی بھی ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا کرے اور اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں،
خوشحالی کا جب دورہ ہو، خوشحالی کا زمانہ جب ہو، اچھی حالت میں جب انسان ہو، اس وقت وہ ایک مرتبہ نہیں زیادہ سے زیادہ دعا کرے، دعا کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو جائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ جب خوشحالی ہوتی ہے، اچھی حالت ہوتی ہے، تو دعا کے لیے عام طور سے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ آج یہ دعا اچھی حالت میں کر لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کوئی برا وقت اگر آ جائے، امتحانات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں، ایسے موقع پر اللہ ان دعاؤں کو یاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو آہوزاری ہوگی اس کو قبول فرما لے گا، تکلیف دور کر دے گا، مصیبت دور فرما دے گا کہ میرا بندہ جب خوشحالی کا زمانہ تھا، جب بظاہر اس کو دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس وقت بھی اس نے مجھ سے بڑی دعائیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ۔ کیسی کیسی حدیثیں ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس حدیث کی کیا قدر و قیمت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب؟ تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، سبحان اللہ۔ عبادتوں کا برین آف عبادہ، دعا کو برین آف عبادہ قرار دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی کتنی اہمیت ہے، پھر ترغیب کتنی دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ ہر نماز میں دعا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے اور دعا ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے، اس سورت کا ایک دوسرا نام سورت الدعا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا کتنی پسند ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی عادت، بزرگان دین، اللہ والوں، اللہ کے محبوب جو بندے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ بات بات پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرتے ہیں۔ اور رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان دعا کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ شادی کی خبر کسی نے سنائی، اللہ تعالیٰ شادی کا معاملہ آسانی کے ساتھ طے کرا دے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرما دے، اللہ تعالیٰ خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشیاں دکھائیں، آخرت میں بھی خوشیاں نصیب کریں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور کریں اور اس شادی کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ باہمی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے انسان کی زندگی بدل کر رہ جاتی ہے، انسان میں بندگی پیدا ہوتی ہے، عبدیت کوٹ کوٹ کر دعا کے ذریعے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اندر بھر دیتا ہے۔ دعا کی توفیق اگر کسی کو حاصل ہو، اللہ اکبر، کیسی کیسی دعائیں سکھائی گئیں، ٹائم ٹو ٹائمز دعائیں سکھا دی گئیں کہ گھر سے باہر نکلو تو دعا کرو، گھر کے اندر داخل ہو تو پھر دعا کرو، گاڑی میں بیٹھو دعا کرو، بس میں بیٹھو دعا کرو، ٹرین میں بیٹھو تو دعا کرو، کیا کہنا، سواری پر بیٹھو دعا کرو، بیت الخلاء میں جاؤ دعا کرو، بیت الخلاء سے نکلو تو دعا کرو، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی جو دعا ہے وہ لوٹا نہیں دی جاتی، رد نہیں کر دی جاتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کتنی اہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. سبحان اللہ. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت ہی ترغیب اس سے حاصل ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور اکرم یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور اس بات کی امید تیرے دل میں ہوگی، دعا بھی کرتا رہے گا اور یہ امید بھی کرتا رہے گا کہ جو بھی کچھ تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان میں فضاؤں میں جو بادل تیر رہے ہیں ان کلاؤڈ اور بادلوں تک اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی بادلوں تک گناہ پہنچ جائے، خلائیں گناہوں سے بھر جائیں، فضائیں گناہوں سے بھر جائیں، اتنا زیادہ گناہ ہو، اتنے زیادہ گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے بخش دوں گا، تو اگر معافی مانگے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اتنے گناہ میں نے کیوں معاف کر دیے، اس بات کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ولا ابالی. اور اے آدم کی اولاد، اے آدم کا بیٹا، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہا ہے کہ تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے، پوری زمین بھر جائے، پوری دنیا بھر جائے گناہوں سے، اتنا زیادہ گناہ لے کر تو میرے پاس آئے اور اس حالت میں تو مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی مشرک کی حالت میں نہ ہو. شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں فرماتا، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے متعین فرما لیا. تو اگر مشرک ہونے کی حالت نہ ہو، شرک کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں پوری زمین گناہوں سے اگر بھری ہوئی ہو جائے، پوری زمین اگر بھر جائے، پوری دنیا اگر گناہوں سے بھر جائے، تو پھر بھی میں تجھے بخشش عطا کروں گا، تجھے میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ العظیم. اندازہ لگائیے کتنی اہم حدیث ہے اور کس قدر دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مغفرت مانگنے کے لیے ہمیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا، امام دارمی نے بھی، امام احمد نے بھی، طبرانی نے بھی، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح قسم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ العظیم. تو دعا کی اتنی اہمیت ہے، دعا کی اتنی ضرورت ہے، دعا کی اتنی فضیلت ہے، دعا کے لیے اتنی زیادہ ترغیبیں دی جا رہی ہیں، دعا کے لیے اس قدر شوق دلایا جا رہا ہے، دعا کو اپنانے کے لیے اس انداز میں حکم دیا جا رہا ہے اور دعاؤں کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، دعاؤں پر مغفرت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، دعاؤں پر تقدیریں بدل دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور
دعاؤں کے لیے بڑی بڑی نویدیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، قبولیت کی نویدیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، رواہ مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسا تو نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے، جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے، تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر الفاظ کے سارے خزانے سامنے لے آتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے جب دعا کی نوبت آتی ہے تو کبھی کبھار ذرا تکلف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ذرا اس میں کنجوسی اور بخل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی نے کہا تھا ایک موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ آپ بس اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور صرف آپ پر رحم کرے، کسی اور پر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو بہت ہی محدود کر لیا۔ تو کمی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر نہیں کرتے، اور دل کھول کر، جی بھر کر، اور بہت ہی دراز دلی، کشادہ قلبی، وسعت قلبی کے ساتھ دعا نہیں ہو پاتی۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے گا کہ وہ فرشتہ یہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، تو مجھے بھی یہ سارے دعائیں مل جائیں گی اگر میں دوسروں کے لیے دعا کروں خوش دلی کے ساتھ، کشادہ قلبی کے ساتھ۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد دعا کے حوالے سے، خاص طور سے نمازوں کے بعد دعا کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔